قرآن مجید نے صاف طور پر کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ کیا فرما رہے ہیں کہ دونوں کے حقوق ایک جیسے ہیں، مرد کے بھی برابر ہیں، عورت کے بھی برابر ہیں، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے اوپر فوقیت دی ہے، تھوڑی سی فضیلت بڑھا دی مرد کی۔ وہ کس لیے، کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر مرد کو اہمیت دی، دونوں کا مقام برابر ہے، لیکن مرد کو اسی لیے ذری سی فوقیت مل گئی کیونکہ وہ کماتا ہے، وہ کفیل ہوتا ہے اپنے گھر کا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنے گھر کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذمہ داری دے دی، اس کو کفیل بنایا ہے، اسی لیے اس کو درجہ عطا فرمایا، عورت کے اوپر ذرا برابر درجہ عطا فرمایا۔ اس کا مطلب خدا کی قسم بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی کریں، آپ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کریں کہ اللہ نے آپ کو ذرا سا بڑا درجہ دے دیا تو آپ اس کی اہمیت کو ختم کر دیں، آپ اسے ماریں پیٹیں، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑیں۔ خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا تھا، بیویوں کی کوئی عزت، ان کا کوئی احترام نہیں تھا، سڑکوں پر لا کر مارا جاتا، ان کی بے عزتی کرنا مردوں کا شعار تھا، وہ اپنی عزت سمجھتے تھے کہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کریں، وہ اگر اپنی بیویوں کو مارتے تو وہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، وہ اپنی بیویوں پر ظلم ڈھاتے تو ان کے لیے عزت کی بات تھی۔ اور میرے عزیز، ایسے ماحول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان زمانے جاہلیت کے ان جاہلوں کو یہ سبق بتایا کہ دیکھو اگر اللہ نے تمہیں بیوی دی تو یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سکون ہے، یہ تمہارے لیے راحت ہے، یہ تمہارے لیے چین ہے، یہ تمہاری زندگی کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ آیت نازل فرمائی وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو اور ان جہالت کے اندر جو لوگ مبتلا تھے ان کے دلوں میں بیوی کی عزت اور اس کا احترام بٹھایا۔ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں دنیا میں سب سے اچھا انسان ہوں تو آپ اس وقت تک اچھے نہیں ہیں جب تک آپ کے گھر کے لوگ یہ ثابت نہ کریں کہ آپ اچھے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور یہ جان لو کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے بہتر ہوں۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے باہر نکلے تو اس سے اچھا شریف کوئی بھی نہیں دکھتا میرے ایسا، وہی ڈال لے کے پورا آپ نہ بول رہے نہیں پہنچے ہوا ہوں گا، نہیں ایسا کچھ بھی، اپن بھی آپ کے ایسے اس لیے اتنا سب معلوم اپنے کو بھی۔ تو خیالات ہیں، اتنے شریف دکھتے باہر پوچھو نہ کو، وہی گھر میں چلے جاؤ۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میاں اگر تمہاری اصلیت معلوم کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو پوچھ لو میں کیسا ہوں، انہیں بول دیتی، بولے پوری سرجری ہو جاتی۔ مولانا فرماتے تھے بیوی بولتی تم منہ کہیں کو کھلا رہے ہیں، کون سی گالی ہے جو تم میرے اماں کو نہیں دی ہے، کون سی گالی ہے جو تم میرے باوا کو نہیں دی ہے، نہیں زبان شروع، آنکھوں کے بارے میں بولیں گی، زبان کے بارے میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ سنا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو مارتے ہو، آج کے بعد تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، یعنی مارو گے نہیں، حکم دے دیا۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو تمام لوگ خوش ہو گئے، خواتین کافی خوش تھیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں مردوں پر حاوی ہونے لگی، بہادر ہونے لگی، اب وہ لوگاں ڈرانا شروع کر دی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواتین اب ہمارے اوپر حملہ آور، یعنی وہ ہمارے اوپر بہادری کر رہی ہیں، ہم کو بھی ڈرا رہی ہیں، لہٰذا آپ انہیں کچھ سبق سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے موقع دیں، اجازت دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کی اجازت دی کہ جاؤ، جا کر انہیں سمجھاؤ۔ جب سمجھایا گیا تو کئی ساری عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی اور ملاقات کر کے وہ خواتین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے چلی گئیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے حضرات صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چکر لگایا، یہ عورتیں اپنے شوہروں کی بدسلوکی کا شکوہ کر رہی تھیں، ان سے بدسلوکی کرنے والے تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔
کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، بدتمیزی کرے گا، ہاں مردوں کی زبان اس طرح ہے کہ اللہ معاف کرے، ارے ترے سے ہٹ کے ہم بات نہیں کرتے، اگے تگے سے ہٹ کے ہم بات نہیں کرتے۔ مرد کے گھر کو آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا کہ آپ جب گھر کو تشریف لاتے گھر کے دروازے پر پہلا دستک دیتے، اور بعض علماء فرماتے ہیں دستک دینے سے پہلے سلام کرتے پھر دستک دیتے۔ بہرحال سلام کرنے کا رواج تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، 3 بار دستک دیتے، دروازہ نہیں کھلتا تو چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر پہنچے۔ حضرت عائشہ کافی وقت انتظار کرتی رہیں کہ اب ہمارے گھر سرتاج آئیں گے، آقا آئیں گے۔ بہرحال وقت یہ ہوا کہ آپ کی نیند لگ گئی اور آپ آرام کرنے لگے، نیند گہری لگ گئی۔ آقا تشریف بھی لائے، پہلی بھی دستک دی، دوسری بھی دی، تیسری بھی دی، بہرحال دروازہ نہیں کھلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چلے گئے، پوری رات گزر گئی، صبح فجر ہوئی۔ حضرت عائشہ کی کچھ وقت کے بعد جب نیند کھلی تو آپ دیکھ کے گھبرا گئیں، بولے اب کیا ہوگا نہیں معلوم، سرتاج آئے تھے ہوں گے، دستک بڑی تھی، میں اٹھ نہیں سکی، اب آقا آئیں گے نہیں، فجر میں آئیں گے، اب آئیں گے تو پتہ نہیں کتنا ناراض ہونے والے، بہت گھبرا گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد تشریف لائے، سلام کے ساتھ دستک دینے ہی والے دروازہ کھلا، تو آقا وہی انداز میں ہے جو روزانہ کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے زور سے سلام عرض کرتے تھے، یہ انتظار نہیں کرتے تھے میں میاں ہوں، انہیں بیوی ہیں، انہیں سلام کرنا نہیں، یہ سوچتے نہیں تھے کہ گھر میں بچے ہیں، میں بڑا ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں، میری اولاد ہے، وہ میرے کو سلام کرنا نہیں، بلکہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ خود سلام کرتے تھے، سلام عرض کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروازہ کھولتے ہوئے امی عائشہ نے جواب دیا تو دیکھے سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور آقا جب گھر آتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، اور حضرت عائشہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تو آپ بھی مسکراتے ہوئے استقبال کرتی تھی۔ دونوں کی ذمہ داری معلوم ہو رہی کہ مرد بھی جب آئے تو مسکرائے، اور مرد کی مسکراہٹ پر عورت کو بھی جواب مسکراہٹ دینا چاہیے۔ اب الٹا ہو جا رہا، اگر مرد بیچارہ نیک شریف رہا نے مسکرا کے گھر کو آ رہا تو بیوی منہ جلا کے استقبال کر، کیا ہو رہا ٹائم بولے تو جاؤ باہر نکلو اب گھر سے، آیا ہی دیکھو آؤ کون بولے، یہ بیوی کا کردار۔ پھر مرد ہیں تو وہ مرد ظالم الگ، اس کا بھی ظلم اپنی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مسکرا کے آنا، اور یہ شخص آیا دروازہ ذری دیر سے کھل گیا، کہاں تھی کہ تیری اماں فلاں، تیرا بابا فلاں، شروع ہو گیا دروازہ۔ اصول یہ ہے، تو جب مسکرا کر حضرت عائشہ نے استقبال کیا، لیکن حضرت عائشہ کا چہرہ ذرا پریشانی میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا، ذرا تکلیف میں دکھ رہے ہیں، کوئی پریشانی؟ تو فرمایا رسول اللہ رات میں آئے تھے کیا؟ تو فرمایا ہاں میں آیا تھا۔ دستک دیے تھے؟ بولے ہاں دیا۔ کتنی؟ 3 مرتبہ دیا۔ آپ دروازہ نہیں کھولے، میں مسجد چلے گا۔ تو بولے رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے، میری نیند لگ گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں، انسان ہے، سب ہوتا۔ تو یہ حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا دروازہ کوئی بنا پر گھر کی مصروفیت سے نہ کھلے، اب تو یہ حال نہیں ہوتا کہ عورتیں دروازہ کھولتے ہی نہیں، آپ باہر ہی رہو، ہمارا کیا جا رہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی وجہ سے نہیں بھی کھلے، نیند بھی لگ گئی، تو ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے کہ آپ یا تو وقت پر آ جائیں، یا نہیں تو اگر تاخیر ہوتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کریں۔ بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، میاں بیوی کے رشتے ٹوٹتے ہی نہیں مسائل پر کہ دیر سے دروازہ کھولی نہیں، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو ختم، طلاق پہ آ گئی بات۔ یقیناً یہ رشتہ ایسا ہے، اس میں ناراضگیاں ہوتی بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ ان ناراضگیوں کو آپ خوشحالی کے ساتھ دور کریں۔ اگر بیوی رجوع نہیں ہوتی تو مرد اپنی طرف سے جا کر رجوع ہو کر اپنے مسائل کو ختم کرے۔ ٹیڑھی پسلی سے بنانے کا مطلب ہی ہے کہ انہیں ٹیڑھی سمجھ میں آ، تو اپن کو تو سیدھے ہیں نا، اپن سیدھے کردار پہ چلنا، تو اپن تو سیدھے رہو، اپن بھی ٹیڑھے کے باپ بنے ہوئے، ہم ایسے چڑھے، میں مرد ہوں، میں بولوں ارے کہیں کا مرد رہے بھائی، تو مرد نہیں ہے، درد بن جا رہا سب کے لیے۔ تو لہذا اسلامی اصول، یہ طور و طریقے، یہ نوجوان بچے جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے تو یہ باتیں فائدہ مند ہو جائیں گے، لیکن اللہ کرے کہ آپ جب بھی اپنے بچوں کا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا نکاح کریں، انہیں پہلے قرآن و حدیث سے واقف کرائیں،
ان اصولوں سے واقف کرائیں، اس کے بعد ان کے نکاح کی فکر کریں۔ اس سے پہلے نکاح کریں گے تو یاد رکھیے آپ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جو رشتے سے لگنے والے ہیں، جو رشتے سے جڑنے والے ہیں، اس کے بارے میں بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے اور آپ لے جا کے ان کی شادی کر دے رہے ہیں، کیا کریں گے وہ لوگ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھیں، معصوم تھیں، اور آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ تعجب کریں گے، حضرت عائشہ بچی ہونے کی بنیاد پر ذہن بھی اسی طریقے کا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اسی عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی ان خواہشوں کو پورا کرتے تھے۔ کتنے ازواج ہیں، اتنے ازواج کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ دوڑ لگائے سو سنے نہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ ہے، کیونکہ بچوں کو بھاگنا دوڑنا بہت پسند آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، عمر کا بھی لحاظ کیا۔ اب انہوں ڈانٹ گئے 30 سال 40 سال کم عمر کی بچی سے لے کے شادی کر رہا ہے، اب کیا ہوں گا؟ اس کے جذبات الگ، اس کی عمر کے خیالات الگ، اور تم پہنچے ہوئے ہیں ان خیالات کے ساتھ چلنا پڑتا تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خود کہا، حضرت عائشہ نہیں بولے کہ یا رسول اللہ چلیے دوڑ لگائیں گے، آقا فرمایا چلو عائشہ اپن دوڑ لگائیں۔ ایک مرتبہ میں جب دوڑ لگائے تو پہلی مرتبہ میں حضرت عائشہ جیت گئے تھے، دبلے پتلے تھے، بھاگے دبا کے۔ دوسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے، حضرت عائشہ سے پھر آقا نے جیت کر فرمایا کہ پچھلے والے کا بدلہ میں لے لیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، کوئی چیز ایسی اسلام میں نہیں ہے جو آپ کو نہیں سکھائے ہوں۔ اولاد ہیں آپ تو آپ کو اولاد کا طریقہ سکھایا، اولاد ہونی کیسا چاہیے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کو یہ سکھائے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بیٹی ہیں تو بتائے کہ بیٹی کیسی ہوتی۔ دین سے واقف ہونا نہیں چاہ رہے نا، اس لیے تو یہ سب ہے۔ تو مرد کو چاہیے اپنی بیوی کی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کریں، اس سے بدسلوکی نہ کریں،